العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جو فرعی علامات ہیں اس کی ابھی بحث شروع کر رہے ہیں، علامت اصول اور علامت فرعی۔ اور فرعی جو علامات ہیں اس کے 7 ابواب انہوں نے بیان کیے تھے، 5 ابواب اسماء میں ہیں اور 2 افعال میں ہیں۔ سب سے پہلے ان اسماء کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر علامت اصلی نہیں آتی بلکہ علامت فرعی آتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْبَابُ الْأَوَّلُ، یہ شرح میں آئیں گے۔ هَذَا هُوَ الْبَابُ الْأَوَّلُ مِمَّا خَرَجَ عَنِ الْأَصْلِ، یہ وہ پہلا باب ہے کہ جو اصل سے خارج ہوا، یعنی علامات اصلی سے کیا ہوا، خارج ہوا۔ اور اس باب کو کیا کہتے ہیں؟ باب الاسماء الستہ المعتلہ المضافہ۔ اس کا جو ہم نحو میں نام پڑھتے تھے اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے تھے۔ اور ابن شام نے اس کا کیا نام دیا؟ اسماء ستہ معتلہ المضافہ، ٹھیک ہے، تھوڑا نام کیا کر دیا، لمبا کر دیا۔ تو اگر نام ایسا بنانا ہے کہ جس میں ساری کی ساری شرائط ذکر ہو جائیں تو پھر اس سے بھی کیا لمبا ہو سکتا ہے۔ شارٹ کٹ میں بنانا ہے تو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، اسماء ستہ معتلہ کہیں گے، تو وہ اس میں کام کیا چلے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اسماء ستہ معتلہ ہیں۔ معتلہ اور غیر معتلہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، معتلہ ہم کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حروف ہیں ان کے اصلی حروف میں حرف علت ہے اور ہے بھی آخر پہ، یعنی ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ معتل الآخر کہتے ہیں، کہ آخر پہ حروف علت ہیں۔ وہ ہمارے پاس جو 6 ہیں اسماء، ان کی ایک ایک کو کیا ہے، ہمیں وہ اس کا آپریشن کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ابوہ ہے۔ ابوہ میں اگر اس کی اصل آپ دیکھیں، ابوہ یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے ہو کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کی جو اصل ہے وہ ابون ہے، ٹھیک ہے۔ ابون میں واو اس کے آخر پہ آ رہا ہے، حرف علت لام الفعل پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ واو یہاں پہ آ رہا ہے حرف علت۔ اور اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہوتی ہے کہ واو ہے؟ چونکہ جب ہم اس کا تثنیہ بناتے ہیں تو وہاں پہ ابوان ہو جاتا ہے، تو یہ علم نحو میں اس چیز کو علامت قرار دیا جاتا ہے کہ کسی بھی اسم کی جب آپ تثنیہ بناتے ہیں، تصغیر بناتے ہیں یا جمع بناتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کا حرف حذف ہو جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ مفرد اور واحد جب استعمال ہو رہا تھا تو ابن استعمال ہو رہا تھا، وہاں پہ آخر پہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے آپ تثنیہ میں گئے تو ابوان ہو گیا، تو یہ واو کہاں سے آ گئی؟ تو ہم کہیں گے یہ واو وہی اس کا لام الفعل ہے جو اس کا حذف ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا ابن میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ معتل الواو ہے، اور معتل الواو یعنی واو اس کے آخر پہ ہے۔ معتل الواو لفظ استعمال ہوتا نہیں ہوتا؟ استعمال کر لیں بارہ، معتل الواو، اچھا معتل واوی، اچھا معتل واوی، ہاں اب بھی علامت کی بات نہیں کر رہے ہم، علامت کی بات بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ معتل الواو کی اصطلاح نہیں ہے، ناقص کا نام، اچھا۔ بہرحال معتل الواو یعنی ہم اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے آخر پہ حرف علت میں سے واو ہے، ٹھیک۔ ابھی پھر اس کے اوپر اعراب کون سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، واو کے اوپر ضمہ آئے گا یا ضمہ نہیں، کیونکہ اعراب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آخر سے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ابن ہشام اور نحوی کیا کہتے ہیں کہ اس کے آخر جو واو ہے نا، اس کے اوپر اعراب اگر آپ بات کرتے ہیں اعراب کون سا آئے گا تو واو کے اوپر کوئی اعراب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر جو اعراب آنا تھا، یعنی اگر ہم بالکل دقیق جملے بولیں کہ اعراب تو آئے گا، یہ بات تو واضح ہے، ٹھیک ہے، لیکن علامت اعراب کیا ہوگی؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ علامت اعراب یہاں پہ واو کے اوپر علامت اصلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جاءنی جب ہم ابو ہو کہتے ہیں، جاءنی ابو ہو، تو یہاں پہ واو کے اوپر علامت اصلی ضمہ نہیں آئی ہوئی، پھر علامت فرعی آئی ہوئی ہے۔ علامت فرعی کیا ہے کہ یہی جو واو اس کی ہے نا اپنی لام الفعل، اسی واو کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ واو نائب بن گئی ہے، کس سے جی؟ ضمہ سے نائب بن گئی ہے، واضح؟ یعنی لام الفعل کی جو واو تھی اس کے اوپر ہم علامت کوئی نہیں لے کر آئے،
ٹھیک ہے، علامت تو کوئی نہیں لے کر ہے. پھر کیا کوئی اور اضافی حرف لے کر ہے علامت کے طور پہ؟ کہتے ہیں اضافی حرف بھی لے کر نہیں ہے. پھر کیا کہہ دیا ہم نے؟ کہا یہی جو اس کی لام الفعل واو ہے نا، اسی کو آپ نائب بنا دیں. نائب بنانا ہے نا، تو اس کے ٹھیک ہے، اس کا ایک کام تو کیا ہے کہ یہ لام الفعل ہے، اس کی ایک اور ذمہ داری بھی اس کو دے دیں. وہ ذمہ داری کیا دے دیں کہ چونکہ اس کے اوپر ضمہ نہیں آ رہے تو آپ اس کو کہیں کہ تم ضمہ کی نیابت بھی کر لو، اس کی نیابت کا تم کردار بھی ادا کرو. تو واو نے کہا ٹھیک ہے جی، میں جو ہے لام الفعل بھی ہوں اور لام الفعل کے ساتھ ساتھ میں کس کے نائب میں نیابت میں ہوں؟ واو کی کیا ضمہ کی کیا نیابت میں ہوں. اچھا، جب ہم نے اس کو بنایا نسبی حالت میں، منصوب کیا، رأیت اباہ، اب یہ جو واو ہے نا، واو کو چینج کر دیا گیا الف میں. واو کو کیسے چینج الف میں کیا؟ اب اس کی وہ باقاعدہ الفیہ ابن ناظم میں آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے کہ اصل میں واو کے اوپر فتح تھا. ٹھیک ہے، علامت اصلی جو لانی تھی فتح لانی تھی نا. رأیت ابا وا، یوں ہے نا، رأیت ابا وا ہو. تو آبا وا میں واو منصوب ہے، یعنی کیا نام ہے، واو مفتوح ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو وہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ الف میں کیا ہے؟ تبدیل ہو جائے گا. رأیت اباہ. تو یہ جو واو ہے نا یہاں پہ جو الف میں تبدیل شدہ ہے، یہ جو الف ہے یہ اب الف یہاں پہ نیابت کا کردار ادا کرے گی. اسی ہم الف کو کیا کہیں گے کہ یہ فتح کی نیابت میں آئی ہوئی ہے. اور جری حالت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مرارت بے ابی ہے. یہاں پہ جو واو تھی وہ یا میں کیا بدل گئی. تو یہ جب یہ یا میں بدلی، اب وہ کیسے بدلی؟ وہ اس کی جو تحلیل ہے وہ لمبی تحلیل ہے، الفیہ میں کیا موجود ہے. ابا یہی، یعنی ابا وے ہی کان، ابا وے ہی کہا. واو کے اوپر جو کسرہ تھا، پھر اس کی کسرہ کی اتباع میں اس کے پہلے کسرہ لے آئے تو دو کسرے اکٹھے ہو گئے، پھر کسرہ کی وجہ سے یہ یا میں بدل گئی. ایک تحلیل ہے، اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ ابھی ہو گیا. اب یہی جو یا ہے یہ نیابت میں ہو جائے گی، کس کی نیابت میں ہو جائے گی؟ کسرہ کی کیا نیابت میں ہو جائے گی. اس کا جب آپ اعراب لکھیں گے تو وہ کیسے آپ اعراب لکھیں گے؟ یعنی مررت بے ابی میں آپ کیا کہیں گے کہ با حرف جارہ ہے، ابی کو مجرور کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبنی تو نہیں ہے نا، ابی کو آپ مجرور کہہ دیں گے. اور اس کے بعد کیا لکھیں گے آپ؟ علامت جرہ الیاء، کہ اس کی جر کی علامت یا ہے. اس کے بعد اضافی جملہ کیا لکھیں گے؟ نیابتاً عن الکسرۃ، کہ یہ جو یا ہے یہ کسرہ کی نیابت میں ہے. جی جی، واو میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واو کو کیا کہیں گے کہ علامت رفعہ الواو نیابتاً عن ضمتہ. ٹھیک ہے، نیابتاً عن ضمتہ. یہ لکھنے کے بعد اس کی علت بھی لکھنی ہے کہ یہ نیابت کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں. لأنہا من الاسماء الستۃ، تو یہ پوری کیا ڈیٹیل ہو جائے گی. لأنہا من الاسماء الستۃ یہ چلتا رہے گا کہ جب بھی اسماء ستہ کی بات آئے گی، اور اس سے پہلے آپ نیابتاً کی کیا وضاحت کرتے رہیں گے کہ نیابتاً عن الضمہ ہے یا نیابتاً عن الفتح ہے یا نیابتاً عن الکسرہ ہے، یوں ہوتا رہے. اچھا، یہ ابو کی کیا تحلیل ہوگی. اسی طرح کی تحلیل ہمارے پاس اخو کی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اخو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اخن مفرد استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کے معطل ہے، اور معطل میں واو کیا ہے اس کے آخر پہ؟ اخون ہے، اخوان جو کہتے ہیں. تو بالکل جو یہی کہانی جو ابون میں ہم نے سنائی، اس میں بھی کیا وہی ہے. ہموہا، ہموہا میں آپ دیکھیں ہموہو نہیں ہے، یہاں پہ ہموہا لکھا ہے ابن ہشام نے، تو اس کی اصل بھی کیا ہے؟ ہمون ہے. ٹھیک ہے، ہمون جس طرح ابون ہے، اخون کی طرح یہ بھی کیا ہے؟ اسی طرح کے واو اس کے اندر ہے. یہ کسے کہتے ہیں؟ سسر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہماری اردو میں بھی ایسے ہے کہ سسر کیا ہے؟ میرا سسر کون ہوگا؟ میری بیوی کا والد. اور میری بیوی کا سسر کون ہوگا؟ دونوں کو سسر کہیں گے نا، یا کوئی لفظ الگ الگ ہے؟ اچھا، الگ الگ نہیں ہے. تو ابن شام کہتے ہیں کہ ہموہا، یعنی جو میری بیوی کا سسر ہے نا اسے ہم ہمو کہتے ہیں. لیکن ہموہو اگر کہیں کہ بھی میرا بھی سسر، میرا بھی ایک سسر ہے، کہتے ہیں اس کے لیے ہموہو لفظ استعمال نہیں کریں گے. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی جو بیوی کے لیے رشتہ دار بنتے ہیں شوہر کی طرف سے، شوہر کا جو والد ہے اسے ہمو کا لفظ بولتے ہیں، لہٰذا ہم تبھی بولتے ہیں ہموہا بیوی کا سسر. لیکن شوہر کا سسر ہم عربی میں نہیں کہیں گے،
اس کے لیے کوئی اور الگ لفظ ہوگا. تو اسی وجہ سے ابو ہو اخو ہو چلتا آ رہا تھا، لیکن ہموہا میں جیسی ہے تو وہ انہوں نے مؤنث کی ضمیر لگا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شوہر کا سسر ہے اسے وہ ہمو کہنے پہ راضی نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ شوہر کے سسر کو ہم ہمو کہیں، کہتے نہیں یہ نہیں کہنا. مرد کا جو ہے نا وہ رشتہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے، عورت کا کیا فقط رشتہ بنانا ہے. اچھا یہ ایسے ہو گئے. چوتھا جو ہے وہ ہنو ہو، وہ بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہنون، ہنون ایک الگ لفظ ہے. ہنون شے کے معنی میں کوئی بھی شے. ٹھیک ہے، اور لغت میں لکھا ہوا ہے کہ بری چیز کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہنو ہو یعنی اس کی بری چیز کوئی. اچھا ہنو میں آپ کیا کہتے ہیں کہ واو اس کے آخر پہ ہے، معتل الواو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے کہ واو اس کے آخر پہ ہے، تو اس کی کہانی بھی بالکل کیا اسی طرح سے ہو جائے گی ہنو ہو. صاحب یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ ہم اس کو علامت فرعی کہہ رہے ہیں اور جو ضمہ ہے اس کو ہم علامت اصلی کہہ رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو واو الف یا جو ہے یہ اصلا علامت اصلی نہیں ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے ضمہ لیا گیا ہے. یعنی واو کے سے ضمہ لیا گیا، کیونکہ احمد خلیل بن احمد فرہادی نے کیا کیا نہیں ضمہ جس وجہ سے لیا گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، یعنی اسی واو کی وجہ سے ضمہ آیا ہے، الف کی وجہ سے. وجہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ظاہری طور پہ آ کیا رہی ہے. اگر ہمارے پاس ظاہری طور پہ ضمہ نہیں آ رہا ہے اس کے آخر پہ فتح نہیں آ رہا، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ علامت اصلی تو کیا ہے؟ ضمہ اور فتح ہے. جب ہمیں ضمہ اور فتح ہی اس کے آخر پہ نظر نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے بھئی علامت اصلی نہیں آئی ہوئی. یہ حروف اصلی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی ہیں. واو الف یا حروف اصلی ہیں. واو کیا ہے؟ حروف اصلی میں سے ہے نا. اسی حرف کے اوپر کیا آنی تھی؟ علامت آنی تھی نا. اس حرف کے اوپر علامت ضمہ کی تو آئی نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ خود یہ نیابت میں آ گیا ہے. نیابت میں آ گیا ہے، آپ کہیں گے وہ تو پہلے سے آیا ہوا ہے، نیابت میں آیا کیسے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے سے آیا ہوا ہے، لیکن وہ ایک اور ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ضمہ کی نیابت بھی کر رہے ہیں. وہ آپ کہتے نہیں ہیں کسی کو ٹھیک ہے قبلہ صاحب آپ نہ آئیں، میں آپ کی جگہ پہ کھانا شانا کھا لوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ نے بھی یہی کہا ابو کو. اس نے کہا ٹھیک ہے ضمہ جو ہے نا آپ نہ ہو، میں آپ کی جگہ پہ کیا ہے رکھ لیتا ہوں، آپ کی نیابت میں کیا ہے میں ادا کر لیتا ہوں ضمہ والی ذمہ داری. یوں ہے سارے. مسلمونہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمونہ میں واو اس کی علامت جمع ہے نا. واو علامت جمع بھی ہے، اور وہی واو کیا کردار ادا کرتی ہے؟ وہ علامت رفع کا بھی کردار ادا کرتی ہے. جاءنی مسلمونہ میں اسی واو کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمونہ میں اگر کوئی کہے کہ مسلمونہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے مرفوع ہے تو علامت رفع کدھر ہے اس کی؟ نون کے اوپر تو کیا ہے فتح آیا ہوا ہے نا. تو یہی ہم چھوٹے لڑکوں کو پھنساتے نہیں تھے کہ مسلمون میں تو فتح آ گیا، مسلمون پڑھیں آپ. ٹھیک ہے وہ پڑھ دیتے تھے. تو آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمون میں یہ جو واو ہے نا، واو کیا آ رہی ہے جی؟ وہ علامت کے طور پہ آ رہی ہے، علامت رفع کے طور پہ آ رہی ہے. تو آپ انہیں مزید پسند بھی اب واو کیسے علامت رفع کے طور پہ آ گئی؟ واو تو اس کی علامت جمع ہے، اپنی جمع کی علامت ہے. اسی طرح اس کے سے اخو اور ابو میں پھنسا لیں انہیں. آپ کہیں ابو اخو میں واو جو ہے وہ علامت رفع کیسے بن گئی، علامت اعراب کیسے بن گئی؟ وہ تو اس کی حرف اصلی ہے. جیسے وہاں پہ آپ نے پھنسایا تھا کہ واو تو علامت جمع ہے، یہ کیسے علامت رفع بن گئی؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ بھی نیابتاً ہے. بھی کون سا قانون چل رہا ہے؟ نیابت کا قانون چل رہا ہے. نیابتاً میں ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ایک واو جو ہے وہ جمع کا کردار بھی ادا کرے، وہی واو جو ہے وہ نیابت میں بھی کسی اور کی طرف سے پڑھ لے. زیارت جاتے ہیں تو اپنی طرف ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا تھا نیابتاً عنی، میں اپنی نیابت میں پڑھتا ہوں، تو اپنی نیابت میں تو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے پڑھیں گے اور پھر دوسروں کی طرف سے پڑھیں گے نا. اپنی نیابت تو نہیں ہوتی نا. تو واو کیا ہے؟ اپنی نیابت میں جمع نہیں ہے. اپنی طور پہ تو یہ کیا ہے؟ مسلمونہ میں جمع ہے، لیکن نیابت کے طور پہ دیکھیں تو یہ کیا علامت کے طور پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یعنی اعراب میں آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی اعراب میں آپ ایسا حرف لے کر آئیں کہ جو حرف اس کے اندر ہو ہی نہیں پہلے سے، باہر سے کوئی اضافی اس میں شامل کریں، ایسا نہیں ہوتا. وہی حرف اس کا اپنا ہوتا ہے شروع سے، بس اسی کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی نیابت کا کردار بھی ادا کرو. واضح؟ تو ابھی یہ جب یہ یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی علامات اعراب دو طرح کی ہیں، فتح ہے
کیا کہتے ہیں، ہاں فتح کہتے ہیں، اور کیا ذہن سے، ہاں ضمہ، فتح، کسرہ اور سکون، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، علامت اعراب کہتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں یہ علامت فرعی بھی ہیں۔ علامت فرعی کیا ہے، واو، یا اور الف، ٹھیک ہے۔ جیسے واو، الف اور یا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ واو، الف، یا جیسے ہم ضمہ لے کر آتے تھے ایسی واو بھی باہر سے لے کر آئیں گے، یا ایسی کیا یا بھی الگ سے لے کر آئیں گے، جبکہ ایسا وہاں پہ نہیں ہے، واو پہلے سے موجود ہوگی، اس کو بس اس کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ یہی واو جو اس کے اپنے اصلی حروف میں سے ہے، اسی واو کا کردار کیا ہے، علامت والا بھی ہے۔ صحیح ہے یہ بات۔ تو یہ جو چاروں ابھی تک ہمارے ہو گئے سامنے آگے، ابو ہو، خو، ہموہا اور ہنو ہو، ان چاروں میں ہم نے کیا دیکھا کہ واو آخر پہ کیا تھی، حرف علت کے طور پہ تھی۔ فو ہو جو ہے، یہ فو ہو بھی مضاف ہو رہا ہے ہو کی طرف، ٹھیک ہے، فو ہو کس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ہو کی طرف، اور فو ہے یہاں پہ، تو فو کیا معتل الواو ہے، یعنی اس کے آخر پہ حرف علت کیا واو ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، یعنی جو فو ہو ہے اس کے آخر پہ واو نہیں ہے بلکہ اس کے درمیان میں واو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اصل کیا ہے، آپ القاموس میں آپ کہاں پہ دیکھیں گے فو کو، فو کا معنی کیا ہے، فو ہو منہ کو کہتے ہیں، فم، یہ جو فمن ہے نا، فمن، یہ فمن کس سے بنا، فو ہون سے بنا۔ تو ابن ناظم نے کیا ہے اس کی وہاں پہ تحلیل لکھی ہے کہ فو ہو اصل میں تھا، یعنی اصل آپ لفظ دیکھیں گے فو ہو کی جمع کیا آتی ہے، افواہ آتی ہے نا، افواہ کے اوپر قرآن مجید کی کیا آیت ہے، ٹھیک ہے، بے افواہہم قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو افواہ جو ہے یہ اپنا منہ ہے نا، کوئی یطفئون نور بھی نہیں ہے، بے افواہہم، ٹھیک ہے، افواہ پھونک کے معنی میں بھی آتا ہے، پھونکے کے معنی میں آتا ہے، یقولون بے افواہہم منہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ جو افواہ ہے اس کی واحد کیا بنتی ہے، فوہن بنتی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو فوہن ہے نا، اس فوہن کو فمن بھی کیا بنا دیتے ہیں، یعنی فمن اور فوہن الگ نہیں ہے، یہ جو فمن ہے یہ فوہن کی ایک شکل ہے۔ وہ شکل کیا ہے کہ فوہن میں جو اس کے آخر پہ ہا ہے اس کو ہم گرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد گرانے کے بعد اس کی جو واو ہے اس کی نیابت میں کیا آ جاتی ہے، میم آ جاتی ہے، واو اور میم دونوں قریب ہیں تو اس کی جگہ پہ میم لے آتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے، فمن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفیہ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ یہ پڑھیں گے ساری تحلیل۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو فو ہے اس میں جو ہو ہے وہ اس کا لام الفعل نہیں ہے، جو ابھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے مثال، کیونکہ یہ مضاف کے طور پہ لکھ رہے ہیں نا۔ فو میں ہو کیا یہاں پہ ضمیر ہے، اور یہ مبنی لازم ہے ضمیر، ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ فو میں ضمیر کیا واقع ہو رہی ہے، فی محل جر ہے اور مبنی لازم ہے، اور اس کے پھر لام الفعل کیا ہے فو کا، لام الفعل اس کا واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لام الفعل اس کا کیا ہے یہاں پہ محذوف ہے، وہ جو لام الفعل یہاں پہ محذوف ہے وہ کیا ہے، ہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہاں پہ اصل میں کیا تھا، فو ہو، ٹھیک ہے، فو ہو تھا یہاں پہ، فو ہو میں ہم نے ایک جو اس کی ہا تھی اپنی لام الفعل کی اس کو ہم نے کیا ہے اڑا دیا، یہ پھر پیچھے کیا بچ گیا، فو ہو بچ گیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے جس کو الکرباسی، مرحوم الکرباسی نے بھی اٹھایا کہ ابن شام تو کیا کہہ رہے تھے، اسماء الستہ المعتلہ، اسماء ستہ معتلہ کہہ رہے تھے، اور اسماء ستہ معتلہ کی تعریف انہوں نے کیا بیان کی کہ جس کے حروف اصلی میں سے واو، الف اور یا آئے ہوئے ہوں۔ تو پھر فو کو حروف معتلہ کس اعتبار سے کہیں گے، اگر تو آپ آخر کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ معتلہ سے ہماری مراد کیا ہے، معتل الآخر ہے جس طرح پہلے تھے، پھر تو فو کو کیا ہے معتل نہیں کہہ سکتے، معتل الآخر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے آخر پہ جو کیا آئی ہوئی ہے، ہا آئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ چونکہ جو ہا ہے اس کا حکم بھی کیا ہے، حروف علت والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک نہیں بات، ٹھیک ہے۔ نہیں ویسے اگر اس طرف نہ بھی ہیں تب بھی ان کی بات درست ہے، انہوں نے کیا کہا اسماء ستہ المعتلہ، معتل لام تو نہیں کہا نا، مطلقاً کہا ہے نا، تو یہ سینٹر کے اعتبار سے بن جائے گا، ہاں تو ٹھیک، اگر متلام کہتے ہیں پھر متلام کہتے تو پھر بات ہی نہیں، ہاں کو مطلق کا حکم نہ بھی دیں تب بھی ان کی بات درست ہے، چل جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں پڑھیے گا کرباسی کو انشاءاللہ یہ نقطہ، انہوں نے یہ نقطہ کیوں لکھا، کیسے لکھا۔
تو لہذا ان 4 میں معطل کیا تھی؟ معطل اللام تھی، لیکن فوہ میں کیا ہے؟ معطل اللام کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ معطل العین ہے، اس کے درمیان میں کیا حرف علت آیا ہوا ہے۔ تو لام الفعل پہ کیا ہے؟ وہ ہا ہے۔ اب اس ہا کو حروف علت کے حکم میں سمجھیں حکم میں نہ سمجھیں یہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال وہ اس کا کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو علامت رفع کیا بنے گی؟ یہی واو بنے گی جو اس کی کیا تھی؟ عین الفعل تھی۔ اب یہاں پہ وہ بحث آئے گی کہ بھئی علامت میں اعراب میں تو آپ نے اعراب کی بات کیا کی تھی کہ اعراب کہاں پہ آتے ہیں؟ آخر پہ ہوتے ہیں، تو یہاں تو اس کا آخر تو اڑ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ آخر پہ تو کوئی علامت نہیں آ رہی نا، ٹھیک ہے، واضح ہے، اعتراض اٹھے گا نا یہ؟ لیکن اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آخر کہا تھا لام الفعل نہیں کہا، تو اس کلمے میں جو آخر بن رہا ہے وہ واو، یعنی کلمے میں جو بھی آخر بن جو بھی آخر ہو، ظاہری طور پہ جو آخر ہو، ظاہری طور پہ جو آخر اس نے فقط معطل کہا ہے، یعنی خاص نہیں کیا کہ معطل اللام ہو یا معطل، نہیں اعراب کہاں پہ آتا ہے؟ آخر پہ آتا ہے۔ آخر میں ہو۔ تو آگا وہ آخر کہہ رہے ہیں کہ آخر جو ابھی بچا ہوا ہے ہمارے پاس وہی آخر مراد ہے۔ آخر بن رہا ہے، ہاں، جو بھی آخر بن رہا ہے، چاہے وہ فعل سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ فاؤ فعلی کیوں نہ ہو۔ جو بھی آخر بن رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اچھا ذو مالن ضمیر ہاں کہاں جا کے پھنس کا ہے؟ کیا چیز؟ وہ تو پہلے اڑا دی نا، وہ تو اڑا دی ابھی تو اس کا ہے وہاں پہ۔ اچھا ذو مالن، آخر پہ آ جائیں ذو مالن۔ یہاں پہ جو ذو مالن میں اب اضافت کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل گیا، ٹھیک ہے، ذو ہو نہیں کہا یہاں پہ، ذو ہو، ٹھیک ہے، ذو ہا بھی نہیں کہا، بلکہ اس کو کس کی طرف مضاف کیا؟ اس میں ظاہر کی طرف مضاف کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذو آتا ہے مالک کے معنی میں، صاحب یعنی مالک، والا جس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ذو مالن یعنی مال والا، ٹھیک ہے جی۔ تو ذو ہو اگر کہیں گے تو اس بندے والا یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ذو کتابن کہہ دیں، ٹھیک ہے، زید والا، بکر والا یہ تو نہیں کہہ سکتے نا، ٹھیک ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے غلط ہے۔ ذو کتابن کہہ دیں، ٹھیک ہے، ذو مالن یعنی اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ذو مضاف ہوتا ہے اسم جنس کی طرف، اسم جنس یعنی کلی اسم، کسی جزئی کی طرف کیا ہے؟ مضاف نہیں ہوتا، کلی کی طرف، ذو مالن کہیں، ذو کتابن کہیں، جو بھی کہیں اس طریقے سے، اس میں نکرہ ہو جائے گا۔ اچھا تو بحث یہاں پہ کہاں پہ ہے کہ ذو اصل میں کیا ہے جی؟ ذو کیا معطل الآخر ہے یا معطل الآخر نہیں ہے؟ اس میں سیبویہ اور خلیل کا اختلاف ہے، دونوں کہتے ہیں کہ اس کے آخر پہ حرف علت ہے، لیکن وہ حرف علت واو ہے یا یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن ناظم وغیرہ نے جو نظریہ لکھا الفیہ میں جا کے، انہوں نے کہا کہ ذو ہے اصل میں، ذو یعنی زال واو اور اس کے بعد پھر واو، لفیف اسے کہتے ہیں نا، لفیف مقرون کہیں گے نا، یعنی ذو یعنی دو واو، دو واو ہیں اس کے آخر پہ۔ اور میرے خیال میں یہی نظریہ جو ہے وہ خلیل کا ہے، سیبویہ کا جو نظریہ ہے وہ زویون کا ہے، یا اس کے آخر پہ زو یو، ٹھیک ہے۔ القاموس میں دیکھیے گا، میں نہیں دیکھ سکا، انہوں نے میرے خیال میں زوو شاید لکھا ہے، جو مشہور نظریہ جو چل رہا ہے وہ زوو کا چل رہا ہے کہ دو واو ہیں کہ اس کے آخر پہ۔ اب یہاں پہ بھی فوہ والی صورتحال بنی، ٹھیک ہے، جیسے اس کی آخر پہ ہا اڑائی تھی تو اس کے آخر پہ کیا ہے؟ اس کی واو یا کیا ہے؟ اڑ گئی، ٹھیک ہے، واو یا اڑ گئی، اور اعراب کیا ہے؟ سینٹر پہ آ رہا ہے، اور اسے سینٹر کو آگا صاحب کیا نام دے رہے ہیں؟ آخر کا نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قلعہ یہ جو واو اڑ رہی ہے یہ کون سی والی ہے؟ آخر والی، آخر، یہ نہیں پتہ، بہرحال آخر والی اڑاتے ہیں عام طور پہ۔ اگر یا ہے نا، جیسے فرض کریں یا جو آخر پہ یا مانتے ہیں وہ تو اڑائیں گے، آخری یا ہی اڑائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان 6 اسماء کی مختصر کیا ہے؟ تشریح ہو گئی، اور ان کی تفصیلی تشریح انشاءاللہ خداوند کریم توفیق دے تو الفیہ ابن ناظم میں کیا آئے گی، تو الفیہ ابن ناظم میں کیا ہے؟ مکمل اجتہاد آپ ان کے اوپر کر لیں گے۔ فی الحال یہ ایک خلاصہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِالْوَاوِ، یہ جتنے 6 اسماء ہیں، اسماء 6 المعطلہ جو مضاف ہو رہے ہیں، ان کو واو کے ساتھ رفع دی جاتی ہے، اور واو کے ساتھ جو رفع دی جاتی ہے وہ نیابتاً عن الضمۃ،
ٹھیک ہے، وہ تنصب بالالف نیابتاً عن الفتحۃ و تجر بالیاء نیابتاً عن الکسرۃ۔ اب اس عبارت سے یہی ظاہر ہو رہا ہے، کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ترفع بالواو کہ جی واو آپ لے کر آئیں گے، جی ٹھیک ہے جی، ضمہ کی نیابت میں ضمہ کی نیابت میں واو لے کر آئیں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ واو لے کر نہیں آئیں گے، وہی جو واو کھڑی ہوئی ہے اسی کو نائب بنا دیں گے۔ تقول جاءنی ابوہ رأیت اباہ مررت بابیہ، اس کی ترکیب کیسے کریں گے وہ طریقہ کار بتا دیا۔ وکذلک القول فی الباقی، باقی میں بھی کیا اسی طرح کی آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وشرط اعراب هذه الاسماء بالحروف المذکورہ ثلاثۃ امور، 3 شرائط ہیں جی ان اسماء کو اعراب دینے کی، بالحروف المذکورہ، مذکورہ حروف کے ساتھ اعراب دینے کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی جو شرائط ہے کہ ان تکون مفردتاً، کہ یہ جمع تثنیہ کے طور پہ نہ ہوں بلکہ مفرد کے طور پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ مفرد کس کے مقابلے میں؟ یہاں پہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ کبھی مفرد کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، مضاف کے مقابلے میں، مضاف مرکب ہے۔ فلو کانت مثناتاً، اگر یہ تثنیہ ہو گئے تو پھر ان کو اعراب مثنی والا ملے گا، ٹھیک ہے۔ مثنی والا اعراب بھی، مثنی والا اعراب کیا مطلب یعنی دقیق جملہ کیا ہوگا؟ مثنی کے اعراب والی علامت ملے گی، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ فلو کانت مثناتاً اعربت بالالف، تو ان کو اعراب دیا جائے گا الف کے ساتھ، رفعاً رفعی حالت میں، یعنی رفعی کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالت کہہ رہے ہیں، اور الف کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اعراب کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اوپر ہمیں انہوں نے کیا سمجھایا ہے کہ الف علامت اعراب ہے اور رفع کیا ہے؟ اعراب ہے، تو جو ہمیں سمجھایا اس کے مطابق نہیں چل رہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ نحویوں کا یہ چلتا ہے، یعنی حالت رفعی بھی کہہ دیتے ہیں اور رفع کو اعراب کے طور پہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہی جو الف ہے اس کو علامت اعراب بھی کہہ دیتے ہیں اور اسی کو اعراب بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو چلتا ہے یہ تسامحاً چلتا ہے، وگرنہ دقت کے اعتبار سے جو چلانا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ الف علامت اعراب ہے اور اعراب کیا ہے؟ خود رفع ہے اس کا اعراب۔ ہاں ہم یہ کریں تو شاید غلط ہو جائے، غلط ہو جائے گا یقین۔ اچھا، تو مثنی کا اعراب کیا ہے جی؟ اس کے بعد اسی جو ابھی بیان کریں گے مثنی کا اعراب بھی بیان کر دیں گے اور جمع کا اعراب بھی بیان کر دیں گے، تو یہ پھر بات کیا لمبی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد۔